وہ شام مجھے آج بھی یاد ہے جب میں پہلی بار صوبیہ کے گھر رشتہ لے کر گیا تھا۔ شہر کے ایک پسماندہ علاقے کی تنگ و تاریک گلی جہاں سیوریج کا پانی سڑکوں پر بہتا تھا اور بوڑھے مکانوں کی دیواروں سے پلستر ایسی جھڑ رہا تھا جیسے کسی بوڑھے انسان کی زندگی کے دن پوری ہو رہے ہوں۔ صوبیہ کا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں اس کے 3 بھائی رہتے تھے اور دوسرے میں صوبیہ، اس کی 2 بہنیں اور بوڑھی ماں۔ وہاں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک ہی واش روم تھا جس کے باہر صبح سویرے قطار لگی ہوتی تھی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ نظر آئی، وہ تڑپ جو شاید اس گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کی تھی۔ میں ایک اچھی کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ اپنا ذاتی گھر تھا، ماں باپ حیات تھے اور میں ایک لوتا بیٹا تھا۔ میری شادی صوبیہ سے ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے شہزادی بنا کر رکھوں گا، میں اسے وہ سب دوں گا جو اسے کبھی نہیں ملا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ محرومیاں جب حد سے بڑھ جائیں تو وہ انسان کے مزاج میں ایک ایسی بھوک پیدا کر دیتی ہیں جو کبھی نہیں مٹتی۔ شادی کے پہلے ہی ہفتے صوبیہ کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ لڑکی جو اپنے میکے میں ایک چارپائی کے لیے ترستی تھی، اب اسے میرے گھر کا کشادہ کمرہ بھی چھوٹا لگنے لگا۔ ارسلان، آپ کی امی بار بار کمرے میں کیوں آتی ہیں؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ کیا ہمیں الگ نہیں رہنا چاہیے؟ اس نے ایک دن ناشتے کی میز پر بہت آرام سے یہ بات کہی۔ میں دنگ رہ گیا۔ ابھی تو ہماری شادی کو 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ جس ماں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، اس کا اپنے ہی بیٹے کے کمرے میں آنا اسے مداخلت لگ رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، صوبیہ یہ میرا گھر ہے، میرے والدین کا گھر ہے، یہاں الگ ہونے کا تصور بھی گناہ لگتا ہے۔ لیکن صوبیہ کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ اس نے ایسے برتاؤ کرنا شروع کر دیا جیسے وہ کسی محل سے آئی ہو اور میرے گھر میں اسے ایڈجسٹ ہونے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہو۔ وہ نوکروں پر حکم چلاتی، حالانکہ اس کے اپنے گھر میں اس نے کبھی جھاڑو بھی خود ہی لگائی ہوگی۔ اس کا سٹیٹس راتوں رات اتنا ہائی ہو گیا کہ اسے میرے رشتہ دار بھی پینڈو لگنے لگے۔ یہ میرے داخلی کرب کا آغاز تھا۔ ایک طرف میری ماں تھی جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، اور دوسری طرف صوبیہ جس کے مطالبات کی فہرست طویل ہوتی جا رہی تھی۔ صوبیہ اپنی ہر ناکامی کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتی تھی۔ اسے میکے میں کسی نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی، وہاں اس کی رائے کی کوئی وقت نہ تھی، مگر اب وہ چاہتی تھی کہ میں ہر قدم اس سے پوچھ کر اٹھاؤں۔ آپ نے امی کو پیسے کیوں دیے؟ مجھ سے پوچھا تھا۔ آپ نے اپنے دوست کی شادی پر جانے کا فیصلہ خود کیسے کر لیا؟ مالی بوجھ بڑھتا گیا۔ صوبیہ کو برانڈڈ کپڑے چاہیے تھے، اسے مہنگے ریسٹورانٹ میں کھانا کھانا تھا تاکہ وہ اپنی ان سہیلیوں کو نیچا دکھا سکے جنہوں نے اسے کبھی غریب سمجھا تھا۔ میں قرضوں تلے دبتا گیا، لیکن اس کی انا کی تسکین نہ ہوئی۔ مڈ پوائنٹ تب آیا جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ میں ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے اپنی ماں اور گھر کو سنبھالنا تھا، لیکن صوبیہ نے اسے ایک موقع سمجھا تاکہ وہ مجھے مکمل طور پر الگ کر سکے۔ اب ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ اب تو ابا بھی نہیں رہے، آپ امی کو ان کے بھائی کے گھر چھوڑ آئیں، یا پھر ہم الگ فلیٹ کر لیتے ہیں۔ میں اس حبس زدہ گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر تیر بن کر لگے۔ جس باپ کا بھی کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اس کی بیوہ کو گھر سے نکالنے کی بات وہ عورت کر رہی تھی جسے میں نے اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھائی تھی۔ ہمارے درمیان ایک شدید تلخ کلامی ہوئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی صوبیہ؟ یہ گھر میری ماں کا ہے، میں چلایا۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، اگر آپ مجھے الگ گھر نہیں دے سکتے تو میں جا رہی ہوں، مجھے میرا حق چاہیے۔ حق؟ کون سا حق جو تم اپنے ساتھ لائی تھی؟ میں نے پہلی بار اسے آئینہ دکھایا۔ اس دن وہ روئی نہیں، بلکہ اس نے خاموشی سے اپنا سامان باندھا اور میکے چلی گئی۔ 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے۔ میں نے سوچا وہ واپس آ جائے گی، لیکن اس کی ضد برقرار تھی۔ آخر کار سماجی دباؤ اور اپنی کمزوری کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک الگ فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ میں نے اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ میری زندگی کا وہ ناقابل تلافی نقصان تھا جس کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔
मैं अपनी माँ की आंखों में वो खामोश मातम देख सकता था जब मैं अपना सामान लेकर निकल रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरा माथा चूमा और कहा, खुश रहो बेटा। नए फ्लैट में सूबिया बहुत खुश थी। वो अब इस घर की मलिका थी। हर चीज उसकी मर्जी से होती थी। लेकिन मैं एक मशीन बन चुका था। सुबह से रात तक काम करता ताकि उसके ख्वाबों की कीमत चुका सकूं। मेरे अंदर का वकार खत्म हो चुका था। मैं उस शौहर की मानिंद था जो पल्लू से बंधा होता है। एक रात मैं बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था कि मेरा एक पुराना दोस्त शाहजेब मुझसे मिलने आया। शाहजेब की 2 बीवियां थीं और वो दोनों को बहुत खूबसूरती से संभाल रहा था। मैंने उससे पूछा, यार तुम ये सब कैसे कर लेते हो? मेरी तो एक ने नाक में दम कर रखा है। शाहजेब ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, अरसलान, मर्द का एक रोब होता है, एक वकार होता है। अगर तुम औरत को यह बावर करा दोगे कि तुम्हारी जिंदगी उसके बगैर अधूरी है तो वो तुम पर हुकूमत करेगी। लेकिन अगर तुम अपनी इज्जत नफ्स को मुकद्दम रखोगे तो वो तुम्हारे हर फैसले के सामने सर झुकाएगी। मोहब्बत और नरमी अपनी जगह, मगर दबदबा खत्म नहीं होना चाहिए। उसकी बात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगी। मैंने महसूस किया कि मैंने सोबिया को इतनी छूट दे दी थी कि वो मेरी हस्ती को ही भूल गई थी। अगले दिन सोबिया ने फिर एक नया मुतालिबा कर दिया। मुझे अगस्त की सेल से कुछ डिजाइनर सूट लेने हैं, मुझे 50,000 चाहिए। मुझे 50,000 चाहिए। मैंने उसे पुरसुकून नजरों से देखा और कहा, नहीं मिलेंगे। वो हक्का बक्का रह गई। क्या मतलब? मतलब ये कि अब से इस घर के फैसले मैं करूंगा। हम वापस अपने असली घर जा रहे हैं, अपनी माँ के पास। और अगर तुम्हें रहना है तो वहां रहोगी, वरना तुम्हारे लिए तुम्हारे मैके के दरवाजे खुले हैं। सोबिया ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? मैं नहीं जाऊंगी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारा मसला यह है कि तुमने कभी अपनी औकात नहीं देखी। तुम जिस घर में एक कमरे के लिए तरसती थी, वहां मैंने तुम्हें पूरा घर दिया, लेकिन तुमने मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझ लिया। मैंने तुम्हें मोहब्बत दी, तुमने उसे मेरा खौफ समझा। अब या तो तुम मेरी इज्जत की खातिर मेरे साथ चलोगी या फिर अपनी वही पुरानी जिंदगी गुजारोगी जहां तुम्हारी कोई राय नहीं थी। वो खामोश हो गई। उसने पहली बार मेरे चेहरे पर वो रोब देखा था जो उससे पहले कभी ना थी। उसे एहसास हुआ कि वो हद पार कर चुकी है। उस रात वो कमरे के कोने में बैठकर खामोशी से रोती रही। ये वो साइलेंट ब्रेकडाउन था जो उसे हकीकत दिखाने के लिए जरूरी था। हम वापस घर चले गए। शुरू में उसे मुश्किल हुई, लेकिन मैंने अपना होल्ड बरकरार रखा। मैंने उसे प्यार भी दिया, लेकिन जहां उसने हद पार करने की कोशिश की, मैंने उसे वहीं रोक दिया। वक्त गुजरने के साथ उसे समझ आ गई कि मर्द की इज्जत उसके मालो दौलत में नहीं, बल्कि उसके किरदार और उसके रोब में होती है। आज मैं एक मुतवाज़न जिंदगी गुजार रहा हूँ। सोबिया अब मेरी माँ के पांव दबाती है, इसलिए नहीं कि वो डरती है, बल्कि इसलिए कि उसे मालूम है कि उसका शौहर अब वो कमजोर अरसलान नहीं रहा जिसे वो उंगलियों पर नचा सके।